اگلا سوال ہے، میرے ساتھ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو 1 یا 2 رکعتوں کے بعد شیطان مجھے شک میں ڈال دیتا ہے کہ تم نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں نہ کہ اتنی، اور یوں مجھے ہر نماز کے اینڈ پر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ پلیز مجھے اس آزمائش سے نکلنے کا طریقہ بتا دیں، شکریہ۔ طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی کو نماز میں کوئی وہم ہوا ہے نا تو سجدہ صاف کرنے سے اس کی نماز نہیں ہو جائے گی، کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو آ کے تمہیں وسوسے دلاتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھول جاتا ہے کہ تم نے کتنی رکعتیں پڑھی اور کتنی نہیں۔ تو اس میں آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یقین پر بنیاد رکھو اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لو۔ تو یقین پہ کیسے بنیاد ہوگی؟ اگر مجھے یہ شک پڑ جائے کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4، تو یقین کس کا ہے؟ 3 کا۔ 3 یا 4 میں جب شک پڑا تو یہ تو نہیں کہ میں نے 2 پڑھی ہوگی، 3 کا ہو گیا نا۔ تو آپ یہ سمجھے میں نے 3 پڑھی ہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر تم نے نماز جتنی شیطان نے تمہیں یعنی وسوسہ دلایا ہے وہ وسوسہ ہی تھا، تو یہ تمہارے جو اینڈ پہ تم ایسا کرو کہ اینڈ پہ 2 سجدے کر لو سہو کے، وہ تمہاری پوری نماز کو جفت کر دیں گے۔ اگر تم نے 4 کی بجائے 5 پڑھ لیجیے، اور اگر آپ نے 4 پڑھے تھے تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے۔ اس کے لیے سجدہ صاحب کے 5 طریقے حدیث کے اندر آئے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، تشہد جب پورا مکمل ہو جائے آپ کا، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں، پھر دوبارہ بیٹھیں اور تشہد پڑھے بغیر ہی دونوں طرف سلام کر دیں، یا آپ 2 طرف سلام پھیر چکے ہیں اس کے بعد 2 سجدے کریں پھر آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسرے طریقے میں دونوں طرف سلام بھی ہے، تشہد والا بھی ہے، میرے علیحدہ سے کلپ ہے، مسئلہ 92 ریکارڈڈ ہے۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے اور پھر بیٹھ کے ساتھ ہی دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو بالکل ہی کوئی پتہ نہیں ہے تو سر نماز ہی آپ نے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ آپ سے اگر میں پوچھوں یقین پہ بنیاد رکھیں، تو آپ کہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں نے ایک بھی پڑھی ہے کہ نہیں، ایڈے کو وہم پہ گیا، پھر سے تھوڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ اچھا لیکن ہمارے پاس اس کا بھی علاج ہے، لو جی پھر اے بھی علاج لے لو۔ میرے سے نا ایک دفعہ ایک بندے نے کہا جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں، بڑی کوشش کی ہے، اور کہتا ہے ہر نماز میں بولتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس نوٹ کیا، کہتا کیا؟ میں نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، اپنے سامنے اپنا نا اسمارٹ فون کا نا ویڈیو کیمرہ آن کر لیا کریں۔ جب آپ کیمرہ آن کریں گے تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ کو جیسے ہی جس نماز میں شک پڑے نا، آپ نے نماز کو تو ادھر ہی چھوڑنا ہے، کیمرہ لا کے چیک کرنا ہے، تو آپ کو 2-3 بار پتا چلے گا کہ تو آپ کو خالی وسوسہ دلاتا ہے، تو کیمرہ تو بتا رہا ہے کہ آپ نے نماز صحیح پڑھی ہے۔ وہ جناب نے کیمرہ لایا، انہوں نے نماز بھول گئی۔ جب کیمرہ چل رہا تھا نا، تب اس کے کانفیڈنس تھا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو شیطان ہی ہنس گیا کیمرے دی میرا۔ یہ میں آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتا رہا ہوں جینون، جس کو شک پڑتا ہے نا وہ سامنے کیمرہ لگا کے نا نماز پڑھے، بعد میں وہ کاؤنٹر چیک کر سکتا ہے نا۔ اس دوران وہ 3 یا 4 میں شک پڑا تو کہ میں نے 3 پڑھی ہے، 4 پوری کر کے یا وہ 5 بھی ہوگی، سجدہ صاحب کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن بعد میں جب کیمرہ دیکھے گا نا، اور نمبر آف ٹائم جب آپ یہ پرفارم کریں گے، تو آپ کو چلے گا شیطان سے آپ کو وسوسے دلاتا ہے، آپ نماز بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کیمرے والا طریقہ ہے جدید، ایک مدنی طریقہ۔ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ صورتیں فکس کر لیں ہر رکعت کی۔ آپ ہمیشہ 4 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ میری یہ روٹین ہے، یہ اللہ کی محبوب ترین صورتیں ہیں، خصوصاً آخری 3 صورتیں تو المعوذات ہیں، اور جو سورہ الکافرون ہے وہ تو شرک سے برات کا اعلان ہے، اس کے تو زیادہ فضائل ہیں۔ سر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ آپ مجھے بتائیں جس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہوئی ہے، کوئی ایڈی سیدھی صورت ہے؟ عام بندے تو یاد ہی نہیں ہوتی، اب مکس ہو جاتی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ جس نے یہ پہلی رکعت میں پڑھی ہوئی ہے نا، اگر دوسری رکعت میں وہ جا کے سوچتا ہے نا کہ میں نے پتہ نہیں پہلی پڑھی ہے کہ نہیں، جناب وہ 14 طبق روشن ہو گئے کہ بھائی قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، آلے تک دماغ گونجتی بھی ہے، کیونکہ صورت ہی ایسی ہے۔ اچھا دوسری میں آپ پڑھیں سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص تو اتنی آسان ہے، جب آپ نے پڑھی ہوگی نا قل ھو اللہ احد، اس سے تو ہمارا شغف ہی ایسا ہے۔ تیسری رکعت میں جا کے نا آپ کے دماغ میں بھی ہوگا یار سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے، پھر تیسری میں جائیں گے تو قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی ایک یونیک صورت ہے۔ تو اس طریقے سے بھی آپ کو نا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا بعض لوگ سجدے بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں ایک کیتا ہے کہ 2 کیتے ہیں۔ آسان سا حل ہے کہ آپ یقین پہ بنیاد رکھیں، اگر آپ کو نا 1 یا 2 آپ کے میں نے 1 ہی کیے ہیں، ایک اور کرتے ہیں تو تیسرا ہی ہوگا نا، اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں۔ سجدہ صاحب بالا ہر کیس میں کرنا ہوگا، کیونکہ وہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہر نماز میں ایسا ہوتا ہے، یہ جناب ان کے ساتھ ہوتا ہے جو 2 سجدوں کے درمیان والی تسبیحات نہیں پڑھتے۔ اگر آپ 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی جو تسبیحات ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ پڑھتے ہیں نا، تو جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اتنی شارٹ
میموری نہیں کسی کی ہوتی کہ وہ ربک فلی پڑھ کے دوسرے سجدے میں گیا اور وہ یہ بھول گیا کہ میں بھی ربک فلی پڑھ گیا ہوں. آپ کے کان گونج رہے ہوتے ہیں ربک فلی کے, تو وہ آپ کی حفاظت ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کا مطلب پہلا سجدہ کیا ہے تبھی تو میں نے ربک فلی پڑھا نا. یہ جلسے کی تسبیحات کی ایسی برکت ہے. میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو تسبیحات نہیں پڑھتے تھے, جب انہوں نے تسبیحات شروع کی ہیں تو وہ ان کو سجدوں کا عوام آنا بند ہو گیا. ٹھیک ہے, باقی اگر کوئی کسی کوئی بھول گیا, تشہد درمیان والا رہ گیا, کوئی مسئلہ نہیں, اینڈ پہ سجدہ صاف کریں, اس کے لیے تو تشہد بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ بھی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی اسلام بھی بھول گئے تھے, آپ نے ایک دفعہ 5 رکعتیں پڑھا دی تھی زور کی, ایک دفعہ 3 پڑھا دی تھی, تو آپ نے السلام نے کہا میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح اور انسان بھولتے ہیں, جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو. اور بخاری مسلم ہے کہ امام کو لقمہ دو, مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تصفیق کریں, یہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, عورت سبحان اللہ کہہ کے نہیں کہے گی, غلطی پہ آگاہ کرے گی. عورت کے پردے کا آپ ذرا لیول دیکھیں. اور سبحان اللہ کہنا, اللہ اکبر نہیں کہنا. ہوتا ہے نا, اب کوئی امام پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ گیا نا, پیچھے والے زور لگا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اس بیچارے کو تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یا کوئی کسی بندے نے آ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہے. سبحان اللہ جب آپ کہیں گے نا, تو سبحان اللہ نماز میں کہیں نہیں سبحان اللہ صرف اکیلا سبحان اللہ نہیں آتا, سبحان ربی اللہ یا سبحان ربی العظیم آتا ہے. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ غلطیوں سے پاک ہے, مراد یہ کہ تو نے غلطی کی ہے, یہ اس کی حکمت ہے. سبحان اللہ کیا کہ آپ غلطی سے آگاہ کریں. اور یہ یاد رکھیے گا, درمیانہ تشہد کسی کا چھوٹ گیا اور وہ چلا گیا نا قیام میں, تو اب سنت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا جب قیام میں پہنچ جاؤ نا, پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے, پھر سجدہ صاف کرو. کئی بیچارے قیام سے اس کو گھسیٹ کے واپس درمیانے تشہد میں لے آتے ہیں, خلاف سنت ہے, کیونکہ نبی نے منع فرمایا. سجدہ صاحب کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے مشکات کی پہلی جلد کے اندر, اگر آپ وہ دیکھیں یہ ساری حدیثیں آپ کو مینیجیبل فارم میں مل جائیں گی. لہذا زیادہ ان چکروں میں نہ پڑا کریں. لوگ اس طرح کے معاملات میں پڑے رہتے ہیں, ایسے ایسے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں, اور بعض لوگ اپنی تجوید ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں, آدھا گھنٹہ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. اتنا زیادہ وہم میں نہ پڑے. بعض اوقات یہ چیزیں شیطان کی طرف سے اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ آپ پہ عبادت ہو جائے مشقت والی اور آپ عبادت ہی چھوڑ دیں. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے, چیزوں کے سولوشنز کی طرف جانا چاہیے. علماء سے رابطہ کریں, اہل علم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا یہ حل ہے. کئی لوگ وضو کے معاملے میں بہت زیادہ وہم کرتے ہیں, 3 بالٹیاں لگا دیتے ہیں, وضو ہی ان کا ختم ہوتا ہے. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں, یعنی بالکل آپ ایکسٹریم پہ نہ چلے جائیں. یہ آپ کے لیے پھر شیطان کی پیروی والا معاملہ بن جائے گا. شیطان کی پیروی, شیطان چاہتی ہے کہ آپ یہ حرکتیں کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ.